जावेद चौधरी के कॉलम फ्री कोचिंग सेंटर के साथ हाजिर हैं। वो मुझे बाहर तक छोड़ने आया और रुखसत करने से पहले मुस्कुराकर बोला, आपने यकीनन मुझे पहचाना नहीं होगा, मैं आपका शागिर्द रहा हूं। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं माफ़ी चाहता हूं, मैंने आपको वाकई नहीं पहचाना। वो हंसकर बोला, ये मेरे बचपन की बात है, मैं नालायक स्टूडेंट था, हमें स्कूल से छुट्टियां थीं, आपने शहर में फ्री कोचिंग सेंटर खोला था, आप सारा दिन नालायक स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहते थे। जब भी उन स्टूडेंट्स में शामिल था, मैं भी उन स्टूडेंट्स में शामिल था। मैंने जहन पर जोर दिया और मुझे अचानक याद आया, मैं कॉलेज के दौर में लाला मूसा में अपने चंद दोस्तों के साथ कोचिंग सेंटर चलाता था। हमें एक प्राइवेट स्कूल ने छुट्टियों में एक क्लासरूम दे रख दिया था। हम शहर में बैनर लगा देते थे, तालिब इल्म आते थे और हम उन्हें सारा दिन पढ़ाते रहते थे। मैं अच्छा उस्ताद नहीं था, लिहाजा मैं सारा दिन बच्चों को कहानियां सुनाता रहता था। बच्चे हमेशा कहानियों में दिलचस्पी लेते थे। ये सारा दिन मेरे गिर्द बैठे रहते थे। ये सिलसिला चंद साल चला, लेकिन फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया। यूं यह प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। मैंने इस दौर को याद किया और हंसा और उससे पूछा, आप किस सेक्शन में थे? उसने कहकहा लगाकर जवाब दिया, सर मैं सिर्फ 3 दिन आपके लिए आपकी क्लास में आया था, लेकिन इन 3 दिनों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। इंसान की फितरत है, जब तक कोई शख्स उसकी तारीफ करता है वो तन मन से खुश हो जाता है। मुझे भी अपनी अहमियत का एहसास हुआ और मेरा सीना फखर से फूल गया। वो थोड़ी देर रुक कर बोला, आपने हमें शेक्सपियर के बारे में बताया था और आखिर में कहा था अंग्रेजी ज़बान के सबसे बड़े अदीब, शायर और ड्रामा निगार के पास सिर्फ 250 लफ्ज़ थे और ये इन 250 लफ्ज़ों के साथ अंग्रेज़ी दुनिया का सबसे बड़ा शायर और अदीब बन गया। आप लोग अगर रोज़ाना सिर्फ एक नया लफ्ज़ सीख सकें या अंग्रेज़ी का एक फ़िक्रा रोज़ याद कर लें, तो आप महीने में 30 लफ्ज़ या फ़िक्रे सीख लेंगे और साल में 365 यूं आप शेक्सपियर से भी आगे निकल जाएंगे। वो रुका और हंसकर बोला, आपके हाथ में डॉन अखबार था। आपने उसकी हेडलाइन सर्किल की और वो सर्किल दिखाकर कहा, आपको सिर्फ एक अखबार खरीदना है और पूरा अखबार पढ़ना है। मुश्किल फ़िक्रे किसी नोटबुक में लिखने हैं और फिर उन्हें याद करना है। आप रोज़ नया फ़िक्रा याद करें और पिछले फ़िक्रे दोहराते चले जाएं। आप एक साल में पूरे अंग्रेज़ी दान बन जाएंगे। आपकी बात मेरे दिल को लगी। क्लास के आखिर में आपका वो अखबार भी मैं घर ले गया, नोटबुक खरीदी, हेडलाइन के मुश्किल अल्फाज और फ़िक्रे उसमें लिखे और उन्हें ज़बानी याद करने लगा। आप यकीन करें, रात तक मैं 10 फ़िक्रे याद कर गया था। अगले दिन मैंने पिछले फ़िक्रे दोहराए और 10 नए फ़िक्रे सीख लिए। ये भी हो गया। अब मैं रोज़ नए फ़िक्रे लिखता था, उन्हें याद करता था और पुराने दोहराता जाता था। मैं शुरू में 10 फ़िक्रे याद करता था, लेकिन फिर मेरी स्पीड कम हो गई। मैं 10 से 5 पर आया और फिर रोज़ाना एक फ़िक्रा सीखने लगा। लेकिन उस वक्त तक मेरा लैंग्वेज बैंक बड़ा हो चुका था, मेरी वोकैबुलरी भी बढ़ चुकी थी और मेरे पास 2-250 अच्छे फ़िक्रे भी मौजूद थे। मैं जब भी फ़िक्रे क्लास में दोहराता था या अंग्रेज़ी के मज़ामीन में लिखता था, मेरे क्लास फ़ेलोज़ के साथ साथ उस्ताद भी हैरान हो जाते थे। इस कामयाबी ने मुझे हौसला दिया और आगे बढ़ता चला गया। वो रुका, लंबी सांस ली और फिर रुक कर बोला, मुझे चंद हफ्ते बाद एक और हकीकत का इदराक हुआ। हमारे मुआशरे में सूट और अंग्रेज़ी आपके तमाम ऐबों और नालायकियों पर पर्दा डाल देती है। आपको बस अंग्रेज़ी के 10-15 फ़िक्रे अच्छे आने चाहिए और आपके कपड़े अच्छे, महंगे और साफ़ सुथरे होने चाहिए। लोग आपको अक्लमंद, ज़हीन और कामयाब समझने लगते हैं और जीनियस भी। मुझे जब इस बात का इदराक हुआ तो मैंने अंग्रेज़ी पर अपना फोकस बढ़ाया। मैं रोज़ नोटबुक में नए फ़िक्रे लिखता था और पुराने दोहराता था। मैं ये नोटबुक हर वक्त अपने पास रखता था। नोटबुक एक ऐसा तोता बन चुकी थी जिसमें मेरी जान थी।
मैं आगे बढ़ता रहा, लेकिन फिर 2 नए चैलेंजेस आ गए। मैं अंग्रेज़ी लिखने और बोलने में अच्छा नहीं था। मैंने उसके 2 हल निकाले। मैं याद किए हुए फ़िक्रों को लिखकर प्रैक्टिस करने लगा। मैं रोज़ 1 घंटा अंग्रेज़ी लिखता था। उससे मेरी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो गई और मेरे हाथ में रवानी भी आ गई। जबकि बोलने के लिए मैंने बीबीसी सुनना शुरू कर दी। उस ज़माने में घरों में रेडियो सुना जाता था। मैं रोज़ रेडियो पर बीबीसी की खबरें सुनता और अंग्रेज़ी के लफ्ज़ और फ़िक्रे सुन कर याद करता था। मैंने बादशाह अपने कज़न से छोटा सा टेप रिकॉर्डर ले लिया। मैं रोज़ाना मैं खबरनामा रिकॉर्ड कर लेता था और उसे बार बार सुनता था। फिर किसी ने बताया, इंग्लैंड से लैंग्वेज कोर्स मिलते हैं। ये कैसेट की शक्ल में होते हैं और आप सुन सुनकर अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं इंग्लैंड से कोर्स मंगवा सकता, लेकिन फिर अल्लाह ने करम किया। मेरे क्लास फेलो के बड़े भाई लाहौर में पढ़ते थे। उन्होंने बताया, लाहौर में ब्रिटिश काउंसिल है और सारे कोर्स उसमें मौजूद हैं। वो काउंसिल के मेंबर थे और मुझे वहाँ से कोर्स ला देते थे। मैं सुन सुनकर सीखता जाता था। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने बाद अज़ां मुझे इंग्लैंड से कोर्सेज़ मंगवा दिए। मैंने वो कोर्सेज़ इतने सुने कि कैसेट घिस गई और मैं अंग्रेज़ी के लहजे में अंग्रेज़ी बोलने लगा। मेरे दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार मुझे अंग्रेज़ों के लहजे में अंग्रेज़ी बोलते देखते हुए वो पागल समझते थे। वो मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं यह देखकर डिप्रेशन में चला गया और ख़ुदकुशी का फ़ैसला कर लिया। लेकिन फिर एक और टर्न आ गया। मैं अगली छुट्टियों में दोबारा आपकी फ्री कोचिंग क्लास में चला गया। मैं आपसे वहाँ मिला तो मैंने आपको और अपने से ज़्यादा पागल महसूस किया। मैंने आपको अपने से ज़्यादा पागल महसूस किया। आपके बाल, दाढ़ी और नाखून बड़े हुए थे, दांत भी गंदे थे और कपड़े भी। मैं आपको देखकर डर गया। आप हुलिये से वहशी नज़र आते थे। वो रुका और हंसकर बोला, मैंने आपसे वजह पूछी तो आपने बताया, आजकल पेपर्स की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे पास बाल कटवाने और कपड़े बदलने का वक्त नहीं। मैंने आपसे पूछा, क्या आप लोगों की बातों से मुतासिर नहीं होते? आपने हंसकर जवाब दिया, मेरे भाई, इंसान जब तक पागल समझा ना जाए या उस वक्त तरक्की नहीं करता। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई थी। आपने वजाहत की थी, इंसान ज़िंदगी में जब कोई चीज़ हासिल करना चाहता है तो इस एक्सट्रीम पर जाना चाहिए जहां लोग उसे पागल समझना शुरू कर दें। उसे कामयाबी उस वक्त मिलती है। आपका कहना था, मैं कल कपड़े बदल लूँगा, शेव भी कर लूँगा, बाल और नाखून भी कटवाऊँगा, लेकिन अगर मैंने इम्तिहान का मौका ज़ाया कर दिया तो ये मौका शायद मुझे दोबारा ना मिले। लिहाजा मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। लोग मुझे आज पागल समझ रहे हैं, लेकिन कल जब मैं कामयाब हो जाऊँगा तो मेरा यही पागलपन लोगों के लिए मिसाल बन जाएगा। लोग अपने बच्चों को मेरी कहानियाँ सुनाएंगे। चुनाचे हमें दूसरों की राय पर तवज्जो देने के बजाय काम पर फोकस करना चाहिए। मुझे दूसरा नुस्खा भी मिल गया। चुनाचे मैं वापस आया और दोबारा काम में जुट गया। मैंने अब लिखने और बोलने दोनों की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो रुका, लंबा सांस लिया और इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सर आप यकीन करें, पूरे स्कूल और फिर कॉलेज में मुझसे अच्छा अंग्रेजी बोलने, लिखने और पढ़ने वाला कोई नहीं था। मैंने इस प्रैक्टिस में एक और चीज़ लर्न की। इंसान अगर किसी एक चीज़ में मास्टरी हासिल कर ले तो बाकी तमाम फ़न चल कर उसके पास आ जाते हैं। मेरी अंग्रेज़ी ने मुझे दूसरे तमाम मज़ामीन में भी मदद दी और फिर मैं टॉप करता चला गया। यहाँ तक कि मैंने एमबीए किया, स्कॉलरशिप पर बाहर गया, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया, पाकिस्तान आया, अपना काम स्टार्ट किया और अल्लाह के रहम करम से आपके सामने हूँ। मुझे उसकी कहानी ने शश्तर कर दिया। मैं हैरान हो गया और बचपन की पढ़ी हुई वो कहावत याद आ गई जिसमें बताने वाले ने बताया कि इंसान को लंबे चौड़े फ़लसफ़े और दानिश की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह का करम हो तो एक फ़िक्रा पूरी नस्लें बदल देता है। हम चंद दोस्तों ने जवानी में शुगल के तौर पर फ्री कोचिंग सेंटर बनाया था। हम छुट्टियों में स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके 2 महीने फ्री पढ़ाते थे। हमारे इस इनिशिएटिव ने इस जैसे ना जाने कितने तालिब इल्मों की ज़िंदगियां बदल दी होंगी। मैंने यह सोचकर पहले फ़ख्र किया, फिर शर्मिंदा हो गया और अपने आप से सवाल किया, मैंने तो अपना इतना बड़ा इनिशिएटिव आगे चलकर बंद क्यों कर दिया?
मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा, झुककर उसे बोसा दिया और गीली आंखों से उसकी तरफ देखकर कहा, तुम मेरे मोहसिन हो। तुमने एक बार फिर मुझे ऐसी नेकी के साथ जोड़ दिया जिसमें रोजगार की दौड़ भी भूल गया था। तुम बहुत अजीम हो। वीडियो देखने का शुक्रिया। आज का कॉलम है पावर ऑफ टंग, जावेद चौधरी। न्यूयॉर्क की 33वीं स्ट्रीट पर चलते चलते मुझे एक पुराना वाकया याद आया। ये वाकया मैंने सेल्फ हेल्प की किसी किताब में पढ़ा था। किसी मकान के सामने चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ था। मालिक ने चट्टान उठाने के लिए किसी मजदूर का बंदोबस्त किया। मजदूर ने कोशिश की, लेकिन वो चट्टान को उठाना तो दूर, उसे हिला तक न सका। मालिक करीब खड़ा होकर ये देखता रहा। मजदूर ने इनकार में सर हिलाया। मालिक ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अभी पूरे जिस्म का जोर नहीं लगाया। सारा जोर इस्तेमाल करो, तुम चट्टान को आसानी से उठा लोगे। मजदूर ने दोबारा कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन नाकाम हो गया। मालिक ने हंसकर कहा, तुमने बेशक कोशिश की, लेकिन तुमने अभी तक पूरे जिस्म का जोर नहीं लगाया। चट्टान उठाना कोई मसला नहीं। मजदूर झुका और एक बार फिर पूरे जिस्म का जोर लगाया, लेकिन नतीजा वही निकला। चट्टान अपनी जगह पर कायम रही। मजदूर ने अपनी शिकस्त मान ली। मालिक ने गौर से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने वाकई अपने पूरे जिस्म का जोर लगाया? मजदूर ने थोड़ी सी खफगी के साथ जवाब दिया, सर मैंने गुर्दों तक का जोर लगा दिया, लेकिन यह चट्टान मेरी औकात से कहीं ज्यादा भारी है। मालिक ने कहका लगाया और बोला, लेकिन मेरे भाई, इसके बावजूद तुम्हारे जिस्म में एक उज़्व मौजूद है जिसका तुम मामूली सा भी इस्तेमाल कर लेते तो ये चट्टान इस वक्त तक यहाँ ना पड़ी होती। मजदूर हैरत से मालिक की तरफ देखकर बोला, जनाब वो कौन सा उज़्व है जिसके इस्तेमाल से मैं ये चट्टान उठा सकता था? मालिक ने जवाब दिया, मेरे भाई, इस उज़्व को ज़बान कहते हैं। तुम अगर उसे इस्तेमाल कर लेते तो तुम उसकी ताकत इस्तेमाल कर लेते, मुझे या एक दो लोगों की मदद के लिए बुला लेते, तो हम मिलकर इस चट्टान को यहाँ से उठाकर दूर फेंक आते। लेकिन तुमने जिस्म के तमाम अज़ा इस्तेमाल किए, पूरी ताकत खर्च कर दी, लेकिन अगर इस्तेमाल नहीं की तो ज़ुबान की ताकत इस्तेमाल नहीं की। चुनाचे एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद तुम चट्टान हिला नहीं सके। हम न्यूयॉर्क की 33वीं स्ट्रीट में घूम रहे थे। हमने वहाँ से सेंट्रल पार्क जाना था, सेंट्रल पार्क से मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम। मेरी बेटी न्यूयॉर्क में फैशन पढ़ रही है, उसे क्रिसमस की छुट्टियां हैं। मैं चंद दिन उसके साथ गुजारने के लिए न्यूयॉर्क आ गया। बेटी गूगल मैप के जरिए डायरेक्शन तलाश करती रही। हम घंटा भर एक ही दायरे में घूमते फिरते रहे। वो जब थक गई तो मैंने उसे पत्थर उठाने वाले की कहानी सुनाई और उसके बाद मशवरा दिया, बेटा, यूज योर पावर ऑफ टंग ऑलवेज एंड एवरीवेयर। बेटी, आज की दौर की पैदावार है। आज की नस्ल का सबसे बड़ा अलमिया ना मानना है। आज की नस्ल किसी का मशवरा नहीं लेती, ये टेक्नोलॉजी को इंसान से ज़्यादा अहमियत देती है। लिहाजा मेरी बेटी का जवाब था, पापा, ये लोग प्राइवेट ज़िंदगी गुजारते हैं, इन लोगों ने कान में एयरपॉड्स लगाए होते हैं, ये हर वक्त चलते फिरते कुछ न कुछ सुनते रहते हैं, अगर उन्हें कोई डिस्टर्ब करे तो ये बुरा मना जाते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। मेरे सामने सेंट्रल पार्क में एक जवान जोड़ा अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था। मैंने एक्सक्यूज़ मी कहकर उन्हें मुखातिब किया, उनसे मैप का रास्ता पूछा। दोनों ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और अपनी मंजिल और कुत्ता दोनों को भुलाकर पूरी तफसील के साथ मुझे रास्ता समझाया। मैं उसके बाद हर जगह लोगों को रोकता, पूछता। आप यकीन करें, मुझे किसी ने इनकार नहीं किया। मेरी बेटी माइंड कर गई, लेकिन किसी न्यूयॉर्कर ने बुरा मनाया ना माजरत की। मैंने उसके बाद बेटी को बताया, ज़ुबान वाकई दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। जो शख्स इस ताकत का इस्तेमाल सीख ले वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होता। वो हमेशा लोगों को अपने साथ जोड़ लेता है। लिहाजा कुछ पूछते हुए
ना घबराएं, ना रास्ता, ना ही किसी मुश्किल का हल। हम अल्लाह से भी ज़बान के ज़रिए दुआ मांगते हैं, हम उस्ताद से भी ज़बान के ज़रिए सीखते हैं। सवाल इल्म का सबसे बड़ा सोर्स है। आप ज़िंदगी में जितना पूछते जाएंगे, जितने सवाल करते जाएंगे, आप पर उतना ही इल्म नाजिल होता जाएगा। जहां आपके सवाल रुक जाते हैं, वहां आप पर इल्म और तरक्की का रास्ता रुक जाता है। लिहाजा पूछते रहा करें, दूसरों से मदद मांगते रहा करें। ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वरना आपकी ज़िद आपको गूगल मैप के दायरे में घुमाती रहेगी और आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। शकूर आलम मेरे बुज़ुर्ग दोस्त हैं। ये न्यू जर्सी में रहते हैं, उम्र 85 साल है और अमेरिका में बहुत मुतहर्रिक हैं। ये न्यूयॉर्क में PIA के मैनेजर होते थे। रिटायरमेंट के बाद अमेरिका में बस गए। शुरू में ट्रैवलिंग का कारोबार शुरू करते रहे, उससे भी रिटायरमेंट के बाद चैरिटी का काम शुरू कर दिया और ये अब अल खिदमत में से वाबस्ता हैं। सैकड़ों तालिब इल्मों, यतीमों, बेवाओं, बीमारों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। यह अगस्त में न्यूयॉर्क आया मैं अगस्त में न्यूयॉर्क आया तो उनसे ऊपर नीचे मुलाकातें होती रहीं। शकूर साहब ने उन मुलाकातों में एक वाक़या सुनाया। उनका कहना था, मैं ऐन जवानी में हज के लिए जा रहा था। उस ज़माने में लाहौर और रावलपिंडी से फ़्लाइट्स कराची आती थीं। हाजियों को एक आधा दिन हाजी कैंप में रखा जाता था और फिर मुख्तलिफ फ़्लाइट्स के ज़रिए सऊदी अरब भेज दिया जाता था। मैं रावलपिंडी से फ़्लाइट में सवार हुआ था। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मियाँ बीवी भी सफ़र कर रहे थे। वो बेचारे पहली बार जहाज़ में सफ़र कर रहे थे और उनका गालिबन अपने शहर से बाहर पहला सफ़र था। वो जहाज़ को बस समझ रहे थे। उनका ख्याल था उन्हें सऊदी अरब पहुंचने में 1-2 महीने लग जाएंगे। बहरहाल हम कराची उतर गए। मैंने बैलेट से अपना सामान उतारा और बाहर निकल गया, लेकिन फिर मुझे अचानक ख्याल आया, वो दोनों मियाँ बीवी बुज़ुर्ग हैं, अनपढ़ हैं और सादा हैं। वो बेचारे अपना सामान कैसे लेंगे और एयरपोर्ट से बाहर कैसे निकलेंगे। चुनाचे मैं वापस एयरपोर्ट के अंदर गया। मैंने वहाँ अजीब मंजर देखा। ये दोनों मियाँ बीवी ज़मीन पर बैठे हुए थे। बेल्ट पर उनका सामान चल रहा था। हाल में उनके अलावा कोई नहीं था। मैं उनके पास गया, उनका सामान बेल्ट से उतारा, सहारा देकर उन्हें उठाया और अपने साथ लेकर बाहर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद बाबा जी ने मियाँ अम्मा से कहा, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि अल्लाह का कोई न कोई फरिश्ता आएगा और हमें हज कराएगा। अम्मा ने आसमान की तरफ देखा और शकूर आलम की तरफ देखकर कहा, हाँ, अल्लाह ने इंसान की शक्ल में अपना फरिश्ता भेज दिया है। शकूर आलम का ये वाक़या भी पावर ऑफ टंग की मिसाल है। बुजुर्ग मियाँ बीवी ने सफ़र के दौरान शकूर साहब से बातचीत की। बातचीत इतनी मासूमाना थी कि शकूर साहब ने दोनों बुजुर्गों को की जिम्मेदारी उठा ली। दूसरा, वो दोनों भी एक दूसरे के साथ अच्छी और पुरुम्मीद बातचीत कर रहे थे और मेरा तजर्बा और मुशाहिदा है, इंसान जब एक दूसरे के साथ उम्मीद से भरपूर मस्बत और अच्छी बातचीत करता है, उसका नतीजा भी अच्छा निकलता है। न्यूयॉर्क में क्रिसमस की तैयारियां जोबन पर हैं। पूरे शहर में क्रिसमस मार्केट्स लगी हुई हैं। 48 स्ट्रीट पर रॉकफेलर बिल्डिंग के सामने भी मार्केट लगी हुई है। 4 साइड्स पर लकड़ी के केबिन में छोटी छोटी दुकानें हैं। रॉकफेलर बिल्डिंग के सामने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। पूरी दुनिया से सयाह यह ट्री देखने और उसकी साथ तस्वीरें बनवाने के लिए आते हैं। मेरी छोटी बेटी भी मेरे साथ थी। उसकी उम्र 12 साल है। ये दुकान से मैशमेलो लेना चाहती थी। लाइन बहुत लंबी थी, जबकि हमारे पास वक्त कम था। मैंने उससे कहा, मैं आपको अभी पावर ऑफ टंग का मुजाहरा करके दिखाता हूँ। बेटी हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसे काउंटर पर ले गया, उससे मार्शमेलो पसंद कराई और उसके बाद लाइन में सबसे आगे खड़े शख्स को $20 का नोट देकर दरखास्त की, क्या आप अपने ऑर्डर के साथ हमारा ऑर्डर भी ले सकते हैं? लाइन बहुत लंबी है और हमें ज़रा जल्दी है। उस शख्स ने खुश दिली से जवाब दिया, क्यों नहीं, और साथ ही उसने अपने ऑर्डर के साथ हमारा ऑर्डर भी ले लिया और यूं 2 मिनट बाद हमारे मैशमेलो हमारे हाथ में थी। मैंने उस अजनबी शख्स का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ बेटी को मशवरा दिया, देखो, हमने चंद लफ्ज़ों की ताकत से एक और पत्थर उठा लिया, लिहाजा बेटा,
بات کرو، دوسروں کی ہیلپ لو، مدد مانگنے والوں کی مدد کرو، زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا 26 نومبر کی رات کیا ہوا؟ جنڈولا ضلع ٹانگ کی تحصیل ہے۔ 2007 میں طالبان نے اس علاقے سے پاک فوج کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ فوج وہاں تعینات تھی لیکن اسے گولی چلانے کا اختیار نہیں تھا۔ مقامی لوگ سربراہ فوجی نوجوانوں کو تنگ نہیں کرتے تھے، لیکن پھر 2007 میں جنڈولا کے ایک سردار کا دماغ خراب ہو گیا اور اس نے پاک آرمی کی چیک پوسٹ پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ حملے میں 18 جوان شہید ہو گئے جبکہ ایک کیپٹن شدید زخمی ہو گیا۔ اس وقت وہاں 35 ایف یونٹ تعینات تھیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں، فوج میں یونٹ فیملی سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، جوانوں اور افسروں کی زندگی کا اہم ترین اور طویل ترین وقت یونٹ میں گزرتا ہے، لہٰذا ان کا بانڈ فیملی سے زیادہ تگڑا ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایکسرسائز کرتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں، زخمی اور لاشیں اٹھاتے ہیں، لہٰذا یہ ایک دوسرے سے جذباتی اٹیچ ہوتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ اگر 600-700 لوگ اکٹھے رہتے ہوں اور انہوں نے مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہو تو ان کے درمیان رشتہ کتنا مضبوط ہوگا۔ 35 کے نوجوانوں اور افسروں کا رشتہ بھی مضبوط تھا، لہٰذا یونٹ نے جب جنڈولا سے 18 لاشیں اٹھائیں تو ان کا خون کھول اٹھا۔ فوج میں مخالفین کو اس وقت تک برداشت کیا جاتا ہے جب تک لاش نہیں گرتی۔ اگر کسی نے آپ پر باقاعدہ حملہ کر دیا اور آپ کو کوئی لاش گر گئی تو پھر فوج کی برداشت جواب دے جاتی ہے۔ جنڈولا میں بھی یہی ہوا، یونٹ کی برداشت جواب دے گئی، اس نے اپنی قیادت کو اطلاع کر دی، سویلین آبادی کو گاؤں خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد جنڈولا کے مضافات کے پورے گاؤں سے شرپسندوں کا صفایا کر دیا گیا۔ یونٹ نے اس کے بعد فوجی کیپٹن کو راولپنڈی سے بلایا، اس سے چیک پوسٹ پر کھڑا کیا اور کہا، سر دیکھیں آپ پر حملہ کرنے والے کہاں ہیں؟ وہاں واقعی کچھ نہیں تھا۔ ہم اگر اس کی مثال 26 نومبر 2024 کے اسلام آباد کے آپریشن کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو ہم تصور کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اس رات کیا ہوا ہوگا۔ پی ٹی آئی کی پیدائشی اسٹیبلشمنٹ کی کوک سے ہوئی تھی۔ یہ جماعت بنائی ہی ریٹائرڈ فوجی افسروں نے تھی۔ عمران خان کی باقاعدہ پرورش کی گئی تھی، ان کی امیج بلڈنگ ہوئی۔ 2011 میں جنرل پاشا نے ان کی فنڈنگ کرائی۔ علیم خان اور جہانگیر ترین نے جیسے خوشحال مینیجر پارٹی میں شامل کرائے گئے اور پھر جماعت کو ملک کی سب سے تگڑی سیاسی جماعت بنا دیا گیا۔ جنرل باجوہ اور چیف جسٹس ثاقب نثار 2018 میں اقتدار میں لے کر آئے اور جنرل فیض حمید پارٹی اور اقتدار دونوں چلاتے رہے۔ پارٹی کی حالت یہ تھی کہ 2020 میں ایف بی آر کے چیئرمین جاوید غنی تھے۔ وہ وزیر اعظم کو بریفنگ دینے گئے تو وزیر اعظم نے چند منٹ سننے کے بعد انہیں حکم دیا کہ آپ پارا جائیں اور جنرل فیض حمید کو بریفنگ دیں۔ اس کے بعد جنرل چیئرمین ایف بی آر ہر جمعے کی نماز کے بعد آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر جاتے تھے اور جنرل فیض حمید کو ٹیکس کلیکشن کی بریفنگ دیتے تھے۔ ایف بی آر کے ممبرز، ڈی جی اور بعض اوقات کلیکٹرز تک کا فیصلہ جنرل فیض حمید کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر عمران خان نے سعودی عرب جیسے ان ملکوں کو ناراض کر دیا جن کے بغیر پاکستان اپنی معیشت نہیں چلا سکتا۔ دوسرا، یہ فوج کے سسٹم کے اندر گھس گئے۔ انہوں نے جنرل فیض حمید کو پوری فوج کے سامنے کھڑا کر دیا۔ فوج پنجاب اور کے پی میں عثمان بزدار اور محمود خان جیسے نمونوں سے بھی تنگ تھی۔ وفاق میں بھی روزانہ کی بنیاد پر سرکس جاری تھی، چنانچہ فوج پیچھے ہٹ گئی اور عمران خان کی حکومت گر گئی۔ لیکن اس وقت بھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں پی ٹی آئی کی اکثریت تھی اور پنجاب، کے پی اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ان کی حکومت تھی۔ بانی کو چاہیے تھا کہ یہ صبر کرتے اور فوج کو حد سے زیادہ بے عزت کرنے کی کوشش نہ کرتے تو 2-3 ماہ بعد یہ دوبارہ وزیر اعظم ہوتے، لیکن انہوں نے بدقسمتی سے ایک ایسی جنگ چھیڑ لی جس کا نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ جنرل باجوہ کو میر صادق اور میر جعفر کہتے رہے، یہ انہیں نیوٹرل اور جانور بھی کہتے رہے۔ فوج یہ بھی برداشت کرتی رہی۔ اس کی وجہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن تھی۔ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ کی مورل اتھارٹی ختم ہو گئی تھی اور فوج انہیں دل سے پسند نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ بانی نے جب جنرل باجوہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو فوج برداشت کرتی رہی، لیکن خان نے اسے فوج کی کمزوری سمجھ لیا اور یہ آگ کی شدت بڑھاتا چلا گیا۔ خان نے نئے چیف کے تقرر کو بھی متنازع بنا دیا۔ یہ اس کی دوسری بڑی غلطی تھی، لیکن اصل غلطی 9 مئی 2023 کا دن تھا۔ پی ٹی آئی کے ورکرز نے اس دن براہ راست
فوجی تنصیبات پر حملہ کر دیا، اور یہ وہ غلطی تھی جس کے بعد معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے اور بانی مکمل طور پر فوج کی حمایت کھو بیٹھے اور پارٹی انتشاری ٹولہ بھی بن گئی، لیکن اس کے باوجود خان کو جیل میں کوئی تکلیف نہیں دی گئی۔ پی ٹی آئی بار بار احتجاج بھی کرتی رہی۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی پارٹی نے 5 احتجاج کیے، لیکن 5 بار وفاقی دارالحکومت پر چڑھائی کی اور فوج اسے برداشت کر گئی۔ 24 نومبر کو احتجاج بھی پچھلے 26 احتجاجوں کی طرح جیسے دیش سے گزر جانا تھا، لیکن پھر وہ واقعہ ہوا جس کے بعد برداشت ختم ہو گئی۔ 25 نومبر کی درمیانی شب 2:45 بجے سیاہ رنگ کی ایک گاڑی نے 3 رینجرز کو کچل کر شہید کر دیا۔ یہ سادہ اعلان جنگ تھا، اور اس کے بعد وہی ہوا جو 2007 میں جنڈولا میں ہوا تھا۔ بلو ایریا کی تمام لائٹس بند کر دی گئیں اور 10 منٹ بعد پورا میدان خالی تھا۔ تمام غیرت مند اپنی لیڈرشپ سمیت غائب تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 26 نومبر کی رات اسلام آباد میں فائرنگ ہوئی تھی؟ اس کا جواب نہ اور ہاں دونوں میں ہے۔ لوگوں نے اس رات فائرنگ کی آواز سنی تھی، لیکن آپریشن کے بعد کسی عمارت پر فائر کا نشان نہیں تھا اور نہ گراؤنڈ پر زخمی اور لاشیں تھیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر فائرنگ ہوئی تھی تو پھر اس کے نشان اور نقصانات کہاں گئے؟ اس کا جواب یہ ہے، فوج رینجرز کے پاس 2 قسم کی گولیاں ہوتی ہیں، ایک پریکٹس بلٹس، یہ ڈمی راؤنڈز بھی ہوتی ہیں، اور یہ دوسری اصلی گولیاں۔ ڈمی بلٹس بھی عام گولیوں کی طرح ہوتی ہیں جس میں بارود بھی ہوتا ہے لیکن سکہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب یہ چلائی جاتی ہیں تو ان کی آواز گولی کی طرح ہوتی ہے، لیکن مشین گن یا رائفل سے سکہ نہیں نکلتا، لہٰذا نقصان نہیں ہوتا۔ غالب امکان ہے اس رات رینجرز نے خوف پھیلانے اور ہجوم کو بھگانے کے لیے مشین گن کے ذریعے ڈمی بلٹس چلائی ہوں۔ قبائلی لوگ گولی کی آواز سے واقف ہوتے ہیں، ان کی آنکھ ہی گولیوں کی آواز سے کھلتی ہے، لہٰذا یہ صرف آواز سے اندازہ کر لیتے ہیں اس وقت پستول چل رہا ہے، رائفل یا مشین گن۔ چنانچہ انہوں نے مشین گن کی آواز سنی اور دوڑ لگا دی۔ دوسرا امکان، پی ٹی آئی کے مظاہرین کے ساتھ مسلح لوگ بھی اسلام آباد آئے تھے، لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ آپریشن کے دوران مسلح افراد نے گولی چلا دی ہو، لیکن بہرحال یہ درست آپریشن ہوا اور اس کے بعد نتیجے میں فائنل کال فوت ہو گئی، اور اب پارٹی اور قائد دونوں زندگی کی مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ عمران خان کی ضد نے ایک ایسی جنگ چھیڑ دی ہے جس کا اختتام عمران خان کے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ دوسری طرف کوئی شخص نہیں، پورا ادارہ ہے۔ کوئی شخص نہیں، پورا ادارہ ہے، اور لوگ ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن ادارے قائم رہتے ہیں۔ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال لے لیجئے، یہ 2017 میں پہلی بار صدر بنے اور انہوں نے اداروں سے جنگیں چھیڑ لیں۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ڈونلڈ ٹرمپ چلا گیا مگر ادارے قائم رہے۔ یہ اس بار دوبارہ پوری طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں اور انہوں نے پورے امریکہ سے چن چن کر خوفناک اور متنازع ترین لوگوں کی کابینہ بنا دی۔ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار بھارتی نژاد امریکی کاش پٹیل ایف بی آر کا سربراہ بن رہا ہے۔ یہ نئی جنگ کا آغاز ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ لڑتے لڑتے ختم ہو جائیں گے مگر ادارے چلتے رہیں گے۔ پی ٹی آئی بھی اس جنگ کا شکار بن کر جلد یا بدیر غائب ہو جائے گی، لیکن ادارے قائم رہیں گے، لہٰذا اس جنگ کا نتیجہ عمران خان کے خلاف نکلے گا۔ میں بار بار عرض کرتا آ رہا ہوں، یہ ملک فوج کے بغیر بچ نہیں سکتا اور جمہوریت کے بغیر چل نہیں سکتا، لہٰذا بانی فوج کو شکست دے کر ملک چلانا چاہتے ہیں، جو ناممکن ہے، اور بانی کی اس سوچ نے ملک کو تباہ کر دیا۔ میں دل سے سمجھتا ہوں اگر عمران خان کے سارے جرائم معاف کر دیے جائیں تو بھی ان کی 3 غلطیاں ناقابل معافی ہیں۔ اس کی سیاسی حماقتوں کی وجہ سے دونوں پرانی سیاسی جماعتیں اور ان کے مسترد شدہ قیادت دوبارہ ہمارے سروں پر نازل ہو گئی۔ آج اگر نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اقتدار میں ہیں تو اس کا سارا کریڈٹ بانی کو جاتا ہے۔ دوسرا، خان نے ملک کو نفرت کی آگ میں جلا دیا۔ لوگ اب ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہیں اور یہ لڑائی خاندانوں میں چلی گئی ہے۔ اور اس کا تیسرا ناقابل معافی جرم غیر جانبدار میڈیا کا قتل ہے۔ صحافیوں کے پاس اب 2 آپشن ہیں، یا خان کا ساتھ دیں یا اسٹیبلشمنٹ کا، اور اس مجبوری نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ صحافت ختم ہو گئی اور یہ وہ غلطی ہے جسے تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ کا جاوید چودھری کا کالم ہے
ہندوستان کا ایک پھیرا لگوا دیں۔ شاہجہاں چوتھا مغل بادشاہ تھا۔ ہندوستان کی تاریخ میں اسے آرکیٹیکٹ بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاہجہاں کا والد جہانگیر عشق باز تھا۔ اس نے پوری زندگی ملکہ نور جہاں کی زلف کے سائے میں گزار دی۔ نور جہاں کا اصل نام مہرونسا تھا، ایران سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے وقت کی خوبصورت ترین عورت تھی۔ جہانگیر کا حرم کا حصہ بننے سے قبل وہ بنگال کے مغل گورنر شیر افغن کی بیگم اور اس کی بیٹی بانو بیگم کی ماں تھی۔ لاہور کا بانو بازار نور جہاں کی بیٹی کے نام پر بنایا گیا تھا۔ شہزادی بانو بھی مغل محل میں پلی تھی۔ نور جہاں نے اس کی شادی اپنے سوتیلے بیٹے شہریار سے کر دی۔ یہ جہانگیر کا سب سے چھوٹا صاحبزادہ تھا۔ شاہ جہان کا تیسرا نمبر تھا۔ نور جہاں اپنے داماد شہریار کو بادشاہ بنانا چاہتی تھی اور اس کے لیے وہ دن رات لابنگ کرتی رہتی۔ جہانگیر اپنی بیوی کے زیر اثر تھا۔ اس کا اپنے قول اس کا ایک قول پورے ملک میں مشہور تھا: شراب کا ایک پیالہ، آدھا سیر بھنا ہوا گوشت اور نور جہاں کا دیدار ہندوستان کے شہنشاہ کے لیے کافی ہے۔ لیکن وہ اس محبت کے باوجود یہ سمجھتا تھا بادشاہت کا اصل حقدار شہزادہ خرم ہے، مگر اس میں بیگم کے سامنے انکار کی جرت نہیں تھی۔ لہٰذا ولی عہد اور اگلے بادشاہ کا معاملہ الجھ گیا۔ صورتحال جب تشویشناک ہو گئی تو ایک دن بادشاہ نے دربار عام میں شہزادوں کے امتحان کا اعلان کر دیا۔ ولی عہد کا فیصلہ اس امتحان کے بعد ہونا تھا۔ دربار لگا، چاروں شہزادے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور شہر کے عمائدین دم ساد کے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے شہزادوں سے صرف ایک سوال پوچھا: اگر تمہیں ہندوستان کا تخت مل جائے تو تم اس سلطنت کا کس طرح خیال رکھو گے؟ تین شہزادوں نے دعویٰ کیا: ہم ہندوستان کا ماں کی طرح خیال رکھیں گے۔ لیکن جب شہزادہ خرم کی باری آئی تو اس نے نہایت ادب سے عرض کیا: بادشاہ سلامت، اگر مجھے حکومت مل گئی تو میں بادشاہ سے محبوبہ کی طرح پیار کروں گا۔ یہ دعویٰ روٹین سے ہٹ کر تھا، لہٰذا بادشاہ نے اسے وضاحت کا حکم دے دیا۔ شہزادہ خرم کا جواب تھا: محبوبہ سے محبت دنیا کی واحد محبت ہے جس میں انسان دوسروں کی جان لے بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے۔ لہٰذا جب میں محبوبہ کی طرح ہندوستان کو بچانے، بنانے، سنوارنے کے لیے جان دے دوں گا اور لے بھی لوں گا۔ یہ جواب بادشاہ اور عوام کو پسند آیا اور یوں شہزادہ خرم ہندوستان کا اگلا بادشاہ نامزد ہو گیا۔ جہانگیر 29 اکتوبر 1627 کو کابل سے کشمیر جاتے ہوئے آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر میں فوت ہو گیا۔ شراب اس کا جگر پی گیا تھا۔ بادشاہ کی لاش آگرہ جانی تھی لیکن سفر لمبا اور موسم خراب تھا۔ میت اتنی دور نہیں جا سکتی تھی، چنانچہ بادشاہ کی انتڑیاں اور اعضاء بھمبر کے علاقے باغ سر قلعے میں دفن کر دیے گئے، جبکہ میت کو بمشکل لاہور تک پہنچایا جا سکا۔ لاہور کے مضافات میں شاہدرہ میں ایک خوبصورت باغ تھا۔ ملکہ نور جہاں کی اجازت سے بادشاہ کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ شہزادہ خرم اس وقت آگرہ سے دور تھا۔ نور جہاں نے اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہریار کو بادشاہ بنا دیا۔ شہزادہ خرم فوری طور پر دارالحکومت پہنچا، شہریار کو گرفتار کیا، اس کا سر اتارا اور ہندوستان کا تخت سنبھال لیا۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں نور جہاں کو بھی شاہدرہ میں محصور کر دیا۔ نور جہاں کا انتقال بعد ازاں 17 اکتوبر 1645 کو شاہدرہ میں ہوا اور اسے بھی وہیں دفن کر دیا گیا۔ شہزادہ خرم نے 1628 کو شاہ جہان کے نام سے حکومت کا آغاز کیا۔ شاہ جہاں حقیقت ہندوستان کا محسن ثابت ہوا۔ اس نے اسے واقعی ہندوستان کا محبوبہ کی طرح خیال رکھا۔ پورے ملک میں باغات، محل اور مسجدیں بنوائیں۔ آپ ٹھٹھا کی شاہ جہاں مسجد سے لے کر تاج محل تک ہندوستان کی کسی بھی عمارت کی طرف دیکھ لیں، آپ کو اس میں شاہ جہاں کے فٹ پرنٹس ملیں گے۔ شاہ جہاں 1628 سے 1658 تک 30 سال بادشاہ رہا۔ اس دوران اس کی نظر زمین کے جس ٹکڑے پر پڑی وہ شاہکار بن گیا۔ دلی کی جامع مسجد بھی اس میں سے ایک ہے۔ شاہ جہاں دارالحکومت آگرہ سے واپس دلی لے آیا۔ اس نے شہر سے ذرا سے فاصلے پر اپنے نام سے شاہ جہاں آباد کے نام سے
الگ شہر آباد کیا اور اس شہر میں 1656 میں سرخ پتھروں سے ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد بنوائی۔ یہ مسجد آج تک اسلام اور مغل سلطنت کی نشانی بن کر ہندوستان میں موجود ہے۔ شاہ جہاں نے سید عبد الغفار بخاری کو اس کا پہلا امام مقرر کیا۔ مغل بادشاہ بدلتے رہے لیکن شاہی مسجد قائم بھی رہی اور اس کے بخاری اماموں کا سلسلہ بھی۔ 1947 میں مسلمانوں نے وطن الگ کر لیا لیکن شاہی مسجد بادشاہ کے دارالحکومت میں اپنے شکوہ کے ساتھ قائم رہی۔ آج کل سید احمد بخاری شاہی مسجد کے امام ہیں۔ پچھلے جمعہ میں خطبہ دیتے وقت بھارتی مسلمانوں کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑے۔ ان کا کہنا تھا 1857 کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں پر برا وقت آیا اور پھر اس نے جانے کا نام ہی نہیں لیا۔ ہم آج 1947 سے بھی بدتر حالات کا شکار ہیں۔ اس کے بعد سید احمد بخاری نے رونا شروع کر دیا۔ شاہی مسجد میں اس وقت 4-5 ہزار امامی تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ شاہ جہاں دلی سے 215 کلومیٹر کے فاصلے پر آگرہ کے تاج محل میں مدفون ہے۔ مجھے یقین ہے امام سید احمد بخاری کے آنسوؤں اور آہوں کی نمی اس تک پہنچی ہوگی اور قبر میں اس نے بھی محسوس کیا ہوگا میری مسجد کے نمازیوں اور میرے حسب نسب کے لوگوں کے ساتھ میری سلطنت میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ مجھے 2014 میں دلی جانے کا اتفاق ہوا۔ میں شاہی مسجد بھی گیا۔ مسجد کے ارد گرد مسلمانوں کے گھر اور دکانیں ہیں۔ آپ یقین کریں ان کی حالت دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ گلیوں میں گرد، کیچڑ، کوڑا کرکٹ کے انبار تھے۔ دکانیں اور مکان گندے تھے۔ ہر شہر پر بھی اسرت اور غربت ملی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی اور چہرے پچکے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں گھومتے پھرتے اندازہ کیا مسلمان اپنے ناموں کے بجائے نک نیم سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ میں نے جس سے بھی پوچھا اس نے اپنا جامو، رامو، میمو، شامو اور لیلو بتایا۔ میرے ساتھ میرے ایک سکھ دوست تھے، یہ دلی وال ہیں۔ ان کے بزرگ تقسیم کے وقت پشاور سے نکل کر دلی آباد ہو گئے۔ سردار صاحب اردو، پنجابی اور پشتو تینوں زبانیں جانتے تھے۔ میں نے ان سے مسلمانوں کے نک نیمز کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عجیب جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا مسلمان بھارت میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتے، لہٰذا یہ مسلمان اپنے ناموں کے ساتھ نک نیم ایسے کامن نام بھی رکھ لیتے ہیں جن سے ان کے مذہب کا اندازہ نہ ہو سکے۔ یہ اگر اپنے نام محمد بتائیں گے تو پکڑے جائیں گے، لہٰذا یہ ایک دوسرے کو میمو کہتے ہیں۔ اس طرح یہاں عمر، امر، جہانگیر اور زینب زینو بن جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں میں اس کے بعد دیر تک گلی میں پھرتے مسلمانوں کو دیکھتا رہا اور ان کی بے چارگی پر افسوس کرتا رہا۔ میں نے اس کے بعد امام صاحب سے ملاقات کی۔ یہ مجھے اٹھ کر ملے اور دیر تک میرے ہاتھ پکڑ کر کھڑے رہے۔ ان کا کہنا تھا تم لوگ خوش قسمت ہو، کم از کم بے خوف ہو کر پھرتے ہو، جبکہ ہمیں دیکھو ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ امام صاحب کی بات درست تھی، کیونکہ بھارت معاشی لحاظ سے ترقی کر رہا تھا لیکن مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ آج 2014 سے بھی بدتر ہیں۔ مسلمانوں کے لیے نوکریاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بزنس میں یہ کبھی تھے اور نہ آج ہیں۔ ان کی تعلیم بھی واجبی ہوتی ہے کیونکہ اول انہیں اسکولوں میں داخلہ نہیں ملتا اور اگر مل جائے تو ہندو لڑکے انہیں بے عزت کر کے بھگا دیتے ہیں اور سیاست کے دروازے بھی ان پر بند ہیں۔ کانگریس میں پھر بھی مسلمانوں کی گنجائش تھی لیکن بی جے پی میں ایک بھی مسلمان ایم پی نہیں، لہٰذا پھر بھارت میں مسلمانوں کے لیے صرف 3 شعبے بچتے جاتے ہیں، یہ صفائی ستھرائی، مزدوری، میکینکی، کاشتکاری یا پھر ڈرائیوری کریں۔ دوسرا، فلم انڈسٹری میں ان کی کھپت ہوتی تھی۔ ماضی میں اردو زبان، شاعری اور موسیقی اور اداکاری میں مسلمانوں کی گنجائش تھی لیکن جب سے سینما ساؤتھ کی طرف شفٹ ہوا یہ فیلڈ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی اور مسلمانوں کے لیے تیسرا پیشہ یا شعبہ کرائم رہ گیا۔ چنانچہ ان کے پاس سروائیو کے لیے ڈان یا بھائی بننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ آپ کو بھارت میں زیادہ تر بھائی اور دہشت گرد مسلمان کیوں ملتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود ہی نہیں ہے۔ جبکہ لڑکیوں کو ہندو اٹھا کر لے جاتے ہیں یا گائے کا گوشت کھانے کا الزام لگا کر کسی بھی نوجوان کو سر عام قتل کر دیا جائے گا یا پھر مسجد گرا کر مندر بنایا جائے گا یا پھر مسلمانوں کو سر عام تغلق یا دہشت گرد کہا جائے گا، پھر ان کے پاس کیا آپشن بچ جاتا ہے؟
اور بھارت میں اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک سابق چیف آرمی کو یورپ میں کسی بھارتی مسلمان نے روک کر کہا تھا، سر آپ جب کشمیر میں کچھ کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ بھارت کے مسلمانوں کو بھگتنا پڑتا ہے، آپ کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم 25 کروڑ مسلمانوں کے بارے میں ضرور سوچ لیا کریں۔ اس بیچارے کی بات 100% درست تھی۔ ہم سب ایک کنٹرولڈ بہتر ماحول میں رہ رہے ہیں، جبکہ بھارتی مسلمان اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جہانگیر کی بنائی مسجد کے سائے میں بھی محفوظ نہیں۔ میری حکومت سے درخواست ہے، ہم سب میں سے جو بھی شخص پاکستان کے خلاف بات کرے، آپ اسے چند دنوں کے لیے بھارت بھجوائیں اور اسے مسلمانوں کی کسی محلے میں ٹھہرا دیں۔ اسے تب پاکستان کی قدر ہوگی، وہ اس وقت جانے گا کہ ہم کتنی بڑی جنت میں رہ رہے ہیں۔ اسے اس وقت معلوم ہوگا اللہ تعالی ہم 25 کروڑ مسلمانوں پر کتنا رحم کرم کیا ہوا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا چھوٹی چھوٹی باتیں، جاوید چودھری کا آج کا کالم ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر F10 میں فلیٹس کا ایک ٹاور تھا، مارگلا ٹاور۔ یہ ٹاور 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں زمین پوش ہو گیا تھا اور اس کے ملبے میں 74 مرد، خواتین اور بچے دفن ہو گئے تھے۔ مارگلا ٹاور کی تیسری منزل پر ایک خاندان رہتا تھا۔ گھر میں 4 لوگ تھے، گھر کا مالک، ان کی بیگم، والدہ اور 13 سال کا بیٹا۔ یہ خاندان بھی ملبے میں دب گیا۔ صاحب خانہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک ستون کے قریب گرا پایا۔ بیوی کو آواز دی، بیوی بھی زندہ تھی۔ والدہ اور بیٹے کو بلایا، وہ دونوں معمولی زخمی تھے۔ یہ چاروں لوگ چند گز کے فاصلے پر تھے، مگر ملبے کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ صاحب خانہ کو اچانک یاد آیا ان کا موبائل فون ان کی جیب میں ہے۔ انہوں نے آڑے ترچھے ہو کر جیب میں ہاتھ ڈالا، موبائل فون نکال کر دیکھا، فون بھی آن تھا اور سگنل بھی موجود تھے۔ صاحب خانہ نے دوست احباب کو فون کرنا شروع کر دیا۔ دوستوں کو اطلاع ہوئی تو یہ گھروں سے نکل کر کھڑے ہوئے، ریسکیو ورکر بھی ٹاور پہنچ گئے۔ وہ صاحب فون آن کرتے، دوستوں کو گائیڈ کرتے اور بیٹری بچانے کے لیے فون بند کر دیتے۔ دوست ریسکیو ورکرز کو ان کی لوکیشن سمجھا دیتے۔ یہ سلسلہ 2 دن جاری رہا، یہاں تک کہ ریسکیو ورکرز نے ان تک پہنچ گئے۔ خاندان بچا لیا گیا۔ یہ خاندان اللہ کے کرم اور موبائل فون کی وجہ سے سلامت رہا۔ اگر اس وقت موبائل فون صاحب کی جیب میں نہ ہوتا تو یہ ریسکیو ورکرز اور دوستوں کو گائیڈ نہ کر سکتے اور یوں یہ اور ان کا خاندان دوسرے 74 لوگوں کے ساتھ ملبے میں دفن ہو جاتے۔ میں نے اس خاندان کی کہانی 2005 میں پڑھی اور میں نے اس کے بعد یہ معمول بنا لیا، میں اپنا فون ہر وقت ساتھ رکھتا ہوں اور چارج بھی رکھتا ہوں۔ میں رات سونے سے قبل فون چارج کرتا ہوں اور اسے سرہانے کے نیچے رکھ کر سوتا ہوں۔ میں فون باتھ روم میں بھی ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے، آپ بھی یہ معمول بنا لیجئے کہ اس معمول کی وجہ سے آپ کسی بھی ایمرجنسی میں اپنے دوست احباب سے رابطہ کر سکیں گے۔ میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو باتھ روم میں پھنسے ہوئے دیکھا۔ لوگ فرش پر گر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں اور باہر بیٹھے لوگوں کو اطلاع تک نہیں ہوتی۔ ہمارے باتھ رومز کے دروازے بھی بعض اوقات جیم ہوتے ہیں اور دروازہ کھولتے وقت ان کا ہینڈل نکل جاتا ہے، یا ہم نے پورے جسم پر صابن لگایا ہوتا ہے اور پانی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس اگر اس صورتحال میں موبائل فون ہوگا تو ہم کسی نہ کسی کو اطلاع دے دیں گے، اور دوسری صورت میں ہم ہوں گے اور ہماری ابتر حالت ہوگی۔ میں اپنا فون ہمیشہ سائلنٹ رکھتا ہوں، اس کی وجہ ٹینشن ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر ہم میں سے 90% لوگ دوسروں کو بلا وجہ فون کرتے ہیں، آپ کسی روز دن بھر موصول ہونے والی کالز کا ڈیٹا بنا لیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو موصول ہونے والے 90% کالز بلا ضرورت اور بلا وجہ تھیں۔ ہم فون پر بات بھی اونچی آواز میں کرتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، وہاں اگر 5 لوگ ہیں تو ان میں سے 2 یا 3 لوگوں کے فون مسلسل بج رہے ہوں گے اور وہ ہاں جی کا نعرہ لگا کر پورا ماحول آلودہ کر دیں گے۔ آپ کسی جگہ چلے جائیں، آپ وہاں موبائل فون کی گھنٹی بجتے ضرور دیکھیں گے۔ یہ گھنٹیاں لوگوں کے اعصاب پر برے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ آپ بھی میری طرح اپنا فون سائلنٹ کر کے دیکھیے، آپ کو بھی اپنے مسائل کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔
میں ہمیشہ کال بیک کرتا ہوں۔ اس سے میرے فون کے بجٹ میں 50% اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن زندگی میں 100% سکون آ جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم ان باتوں سے زندگی کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ مثلا میرے دوستوں نے گاڑیوں میں ایک ایک اضافی فون رکھا ہے۔ یہ فون سستا ہوتا ہے، یہ ہر وقت چارج اور آن رہتا ہے، یہ نمبر صرف خاندان اور چند قریبی دوستوں کے پاس ہوتا ہے، یہ ایمرجنسی فون ہے۔ آپ بھی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں میں ایمرجنسی فون رکھیں۔ یہ فون ایمرجنسی میں آپ کا معاون ثابت ہوگا۔ آپ کا کسی بھی عمر کے انسان ہیں، آپ تھیلا، بیگ یا بریف کیس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ آپ کا ہینڈ بیگ آپ کا بہترین دوست ثابت ہوگا۔ آپ بیگ میں اپنی تمام ضروری اشیاء رکھیں۔ آپ اس میں تھوڑی سی نقدی رکھ لیں۔ آپ اس میں ایمرجنسی ادویات رکھیں۔ آپ اس میں موبائل فون کا چارجر رکھیں۔ آپ اس میں کنگھی، ٹیشو پیپر، چنگم، ڈائری، کاغذ، قلم اور اپنی چیک بک رکھیں۔ آپ اس میں اپنے تمام ایڈریس اور دوست احباب کے ٹیلی فون نمبر رکھیں۔ یہ بیگ آپ کو ہر قسم کے مسائل سے بچائے گا۔ آپ کو مارکیٹ میں ہر قسم کے ہینڈ بیگ مل جائیں گے۔ آپ کندھے پر لٹکانے والا کپڑے اور چمڑے کا بیگ استعمال کریں، لیپ ٹاپ بیگ، بریف کیس بیگ۔ یہ بیگ اٹھانے میں آسان اور دیکھنے میں خوبصورت اور سائز میں چھوٹا ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو بھی بیگ کی عادت ڈالیں۔ یہ عادت انہیں ذمہ داری بھی بنائے گی اور ان کی زندگی ڈسپلن بھی پیدا کرے گی۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے گاڑی کی نعمت سے نواز رکھا ہے تو آپ بھی اس نعمت کی ڈکی کو ضرور استعمال کریں۔ آپ ڈکی میں چھتری، چھوٹا ٹول باکس، ٹارچ، آگ بجھانے کا سلنڈر، جاگرز، رین کوٹ، پانی کی بوتلیں، بسکٹ کے ڈبے اور ایک گرم جیکٹ ضرور رکھیں۔ یہ بندوبست آپ اور آپ کے خاندان کو سفر کے دوران بہت فائدہ پہنچائے گا۔ میں ملکی حالات کی وجہ سے اپنے دوستوں کو ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں، آپ گاڑی کے فیول ٹینک کو کبھی آدھے سے نیچے نہ ہونے دیں۔ فیول کی سوئی جوں ہی درمیان میں پہنچے آپ فیول ٹینک فل کرائیں۔ یہ عادت آپ کو مسائل سے بچائے گی، کیونکہ ملک میں کبھی بھی فیول ایمرجنسی ہو سکتی ہے۔ مختلف علاقوں اور شہروں میں روزانہ وارداتیں ہوتی ہیں اور لوگ ان وارداتوں میں مال اور جان دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہمیں حالات کو ذہن میں رکھ کر چند چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنے چاہیے۔ مثلا ہمیشہ دروازوں کی کنڈیاں مضبوط کر لینی چاہیے۔ گھر کا مرکزی گیٹ دن کے وقت بھی بند رکھنا چاہیے۔ آپ پوچھے بغیر کبھی دروازہ نہ کھولیں۔ گھر میں بھی دروازہ بند کر کے سوئیں۔ کھڑکیوں پر لوہے کی مضبوط سلاخیں لگائیں، اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو گھر کے کسی کونے میں ایک مضبوط ایمرجنسی روم ضرور بنائیں، تاکہ ایمرجنسی میں آپ پورے خاندان کے ساتھ اس کمرے میں پناہ گزین ہو جائیں۔ اس کمرے میں بنیادی ضروریات بھی ہونی چاہیے، مثلا ٹیلی فون بھی اور ہتھیار بھی۔ آپ کوشش کریں رات کے وقت گھر کا کوئی نہ کوئی فرد جاگ رہا ہو، یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے اچھا ہوگا۔ آج کل موبائل فون پر لوکیشن کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ آپ اپنے اور بچوں کی لوکیشن ہمیشہ آن رکھیں، تاکہ خاندان آپ اور آپ کے اپنے بچوں کی لوکیشن کا اندازہ کر سکیں۔ ملکی حالات خراب ہیں، ملک میں دہشت گردی بھی ہے، اغوا برائے تاوان بھی، لڑائی جھگڑے بھی اور چھینا چھپٹی بھی۔ ہمیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی چند چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنے چاہیے۔ آپ کا فرقہ یا آپ کا مذہب آپ کے حالات میں آپ کو ٹارگٹ بنا سکتا ہے۔ آپ اگر عارضی طور پر ایسے اقدامات کریں گے جن سے دوسروں کو آپ کے مذہب یا فرقے کا اندازہ ہو سکے، تو یہ آپ، خاندان اور معاشرے تینوں کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ اپنے نام کے ساتھ وہ سابقے اور لاحقے ختم کر دیں جن کی وجہ سے آپ غیر محفوظ ہو سکتے ہیں۔ آپ پورے خاندان کے ساتھ سفر نہ کریں، اور اگر ضروری ہو تو ایک گاڑی میں نہ بیٹھیں۔ خاندان کو 2 حصوں میں تقسیم کریں اور انہیں 2 ٹیکسیوں، 2 رکشوں اور 2 بسوں، 2 ٹرینوں اور 2 گاڑیوں میں سوار کریں۔ آپ کے بجٹ میں تو یقیناً اضافہ ہو جائے گا، لیکن جان کی سلامتی بہرحال رقم سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ ہڑتالوں کے دنوں میں گھروں سے نہ نکلیں، مظاہروں کی جگہوں پر کبھی نہ جائیں۔ میں نے مظاہروں کے دوران ہمیشہ بے گناہ لوگوں کو زخمی ہوتے ہوئے مرتے دیکھا۔ مظاہرین زیادہ تر عام لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں۔ آپ ایسی جگہوں سے بچ کر رہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے بچے باہر نہ جائیں۔ آپ گھر کے اندر ان کے بیٹھنے، کھیلنے، ٹی وی دیکھنے کی جگہ بنائیں۔ آپ انہیں اپنے دوستوں کو گھر بلانے کی اجازت دیں۔ بچوں کے دوستوں کے والدین کا نام، پتہ اور ٹیلی فون نمبر لے لیں۔
آپ کے بچے کا کوئی دوست جب آپ کے گھر آئے تو آپ اس کے والد کو فون کر کے اطلاع دیں۔ آپ کا فون بچے کے والدین کو بھی مطلع کریں اور آپ اپنے بچوں کے دوستوں کو بیک گراؤنڈ سے بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ آپ دوسرے والدین کو بھی عادت ڈالیں، وہ بھی آپ کو فون کر کے اطلاع کریں۔ والدین کی یہ سوشل نیٹ ورکنگ بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگی۔ اور آخری بات، آپ کوشش کریں آپ اپنی آمدنی کا کم از کم 20% حصہ بچا کر رکھیں۔ یہ بچت آپ کو آسودہ بھی کرے گی، اعتماد بھی اور حوصلہ بھی۔ اگر آپ اپنی آمدنی میں بچت نہیں کر سکتے تو آپ بچت کے لیے اضافی کام کریں۔ آپ پارٹ ٹائم کام کریں اور اس پارٹ ٹائم کام سے حاصل ہونے والی آمدنی بچا کر رکھیں۔ یہ بچی ہوئی آمدنی آپ کو درجنوں مسائل سے بچائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرا ذاتی اور میرے دوستوں کا تجربہ ہیں۔ ہم نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے زندگی کے بے شمار سکھ حاصل کیے ہیں۔ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا